بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جو حیض کے بقیہ مسائل ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو حیض کے بقیہ جو مسائل ہیں وہ کیا ہے، کہ کن چیزوں کو آپ کو خیال رکھنا ہوگا کن چیزوں میں، اور کن چیزوں میں آپ کو جو ہے وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب آپ جو ہیں وہ پاک ہو چکے ہیں اور اب آپ جو ہیں وہ ناپاک ہیں۔ اب مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا تو اس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں جاری رہا، بیچ میں یعنی کہ آیا اور رکا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کئی سال جاری رہا، مہینوں جاری رہا، اور اگر رکتا بھی ہے تو بیچ میں 15 دن کا وقفہ نہیں ہوتا۔ جس دن خون آنا شروع اس روز سے پھر پتہ کیا کریں گے، اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس دن خون آیا اس دن سے لے کر 10 دن تک کا حیض کے شمار ہوں گے، اور بقیہ جو 20 دن ہے وہ استحاضہ کے سمجھیں گے۔ اور استحاضہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے لیے جو ہے وہ نیا وضو کرنا ہے۔ 10 دن کے بعد آپ غسل کریں گے اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے ہے، یعنی کہ ایک نماز کا، جیسے آپ نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا تو اس کے بعد آپ کو حدث واقعہ نہیں ہوا، اور ظہر کی نماز تک حدث واقعہ نہیں ہوا۔ فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی گزر جائے گا تو ساتھ ہی آپ کا وضو چاہے ہے چاہے نہیں، آپ کا وضو نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ ہر نماز کا جو وقت ہے آپ کا وضو ہے تو جو ہے اگر وضو ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ظہر کا وضو کیا تو آپ کا وضو سلامت، اور عصر کا وقت آ گیا تو آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے وضو کیا، ظہر کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اس لیے آپ کو وضو کرنا ہی پڑے گا۔ تو اگر وضو ہے اور وقت ختم ہو گیا تو پھر آپ کو وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے تھوڑی سی، تو اس چیز کو آپ سمجھیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بقیہ جو دن ہوں گے وہ استحاضہ کی شمار کیے جائیں گے، اور پھر جس عورت کو 10 دن خون آیا اور اس کے بعد سال بھر کبھی بھی خون نہیں آیا تو وہ 10 دن جو اس کے ہوں گے وہ حیض کے ہوں گے، بقیہ ساری عمر کے وہ پاک ہے۔ پھر ایسے نہیں کرے گی کہ خون تو آیا نہیں اور وہ دن نہیں جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرے گی۔ اور کسی کو 3 دن سے کم خون آیا، ٹھیک ہے، کسی عورت کو 3 دن سے کم خون آیا اور پھر ساری زندگی آیا ہی نہیں تو پھر اس صورت میں بھی وہ پاک ہی رہے گی۔ اور کسی کو جو ہے وہ عمر بھر ہی خون نہیں آیا تو وہ عمر بھر کے لیے جو وہ عورت ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور سچویشن ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مینسز سٹارٹ ہوئے اور اس کی جو ہے وہ 4-5 دن یا 6-7 دن کی جو ہے وہ اس کی مدت تھی، یعنی کہ اس کے بعد اس کی بلیڈنگ رک جاتی ہے اور وہ اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہی سلسلہ اس کی جو ہے وہ چل رہا ہے، یہی روٹین ہے، یہی عادت چل رہی ہے۔ پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی بنا پر اس کو جو وہ حیض ہے وہ رک ہی نہیں رہا، تو پھر اب کیا ہے، عادت جو اس کی ہے وہ 5-7 دن کی ہے، تو 5-7 دن جو اس کی عادت ہے 5 دن کی ہے، 7 دن کے 8 دن کے وہ عادت شمار کرے گی، بس اتنی 10 دن نہیں اب شمار کرے گی، تو وہ اتنی عادت شمار کرے گی۔ بقیہ جو وہ اس دن غسل اتنے دن گزارنے کے بعد غسل کرے گی، پھر بقیہ دن جو اس کے ہیں وہ پاکی کے گزریں گے۔ ہاں، اگر کسی کی عادت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی کسی کی کتنی ہے تو یعنی کہ اس کی عادت معین ہی نہیں ہے، تو جب اس کو رکے گا تب اس کا پاکی ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کسی کو 10 دن سے اوپر ہو جاتے پھر وہ 10 دن جو ہوں گے وہ حیض کے ہوں گے، بقیہ جو ہے وہ پاکی کے ہوں گے، اس کے بعد وہ استحاضہ کے ہوں گے، اس کے بعد وہ ہے وہ غسل کر لے گی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ کسی کی عادت ہے کہ فلاں طریق میں حیض، اب اسے ایک دن پہلے خون آ کر بند ہو گیا، پھر 10 دن تک نہیں ہے اور 11ویں دن پھر آ گیا خون نہ آنے کی، جو یہ 10 دن ہے ان میں سے اپنی عادت کے دنوں کے برابر جو ہیں وہ حیض قرار دے۔ اگر تاریخ تو مقرر تھی مگر حیض کے دن معین نہ تھے تو یہ 10 دن خون نہ آنے کے حیض کے ہیں، یعنی کہ جو 10 دن ہیں وہ خون نہ آنے کے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو میں نے بتائی، اور جو کاؤنٹ، جیسے مثال کے طور پر اگر دن کے 7 بجے یا 6 بجے جو ہے وہ حیض آیا اور اگلے دن جو ہے وہ 7 یا 6 بجے جو ہے وہ آپ کا ایک دن کاؤنٹ کیا جائے گا یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا دن غسل نہ کرنے میں گزار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلے، اور کئی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم 2 دن جو ہے وہ گزار لیں، تو یہ جو چیز ہے یعنی کہ 2 حیض رک گیا لیکن پھر بھی ہے وہ 2 دن اس چیز کے گزارتے ہیں کہ
مطلب کہ ویسے ہی کہ گزار لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی حیض رکا آپ کا اور جو وائٹ جو ہے وہ رنگ آنا شروع ہو گیا، سفید رنگ، تو پھر اس صورت میں آپ کو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بریک بینی والے مسئلے ہیں جو آپ کو سمجھنے ہوں گے اور سمجھانے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔